سامعین کرام IBS ریڈیو اور معزز ناظرین ٹی وی فار یو آداب و تسلیمات۔ ہمارا پروگرام حسب توفیق ایک سپر سٹارز کی حیثیت کا حامل ہے، اور اس میں ہم متلاشی ہیں بہترین شخصیات کے، جو کہ اس میں اپنے کارہائے نمایاں دکھا سکیں۔ حسب توفیق میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو مثبت پروگرام دیا جائے، جس میں آپ کو سکون بھی میسر آئے اور کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ آپ انتظار فرمائیے، ہماری کاوشیں رنگ لائیں گی اور حسب توفیق ہم بہترین طریقے سے آپ کو پیش کرنے میں اپنا کردار نبھائیں گے۔ شکریہ۔ سامعین کرام IBS ریڈیو اور معزز ناظرین ٹی وی فار یو آداب و تسلیمات۔ ہمارا اردو گروپ جو کہ افسانوی لب و لہجے کو بہتر جانتا ہے، حقائق انٹرنیشنل، اس کی انتظامیہ نے ایک ایسا کرب جو کہ آج کے معاشرے کی بہت سی پریشانیوں میں گری ہوئی ایک داستان ادھوری کا ایک اقتباس، اس کا انتخاب کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ بہت شکریہ انتظامیہ حقائق انٹرنیشنل۔ ادھوری کی ابتدا ایک افسانہ نمبر 40 سے شروع ہوئی، لیکن وہ ادھوری افسانہ نہیں بلکہ ناولچہ بن گئی، اور یہ آج جو اقتباس حقائق انٹرنیشنل نے ہمیں بھیجا ہے، یہ میرے ناولچے ادھوری سے ماخوذ ہے۔ ادھوری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ابھی جو اقتباس ہم پیش کرنے چلے ہیں، یہ اس کا مرکزی کردار ہے، اور اس مرکزی کردار کو نبھانے کے لیے جو آواز ہمارے پاس پہنچی ہے، اس کا تذکرہ آگے چل کر کرتے ہیں۔ ادھوری کا یہ اقتباس وصولی کے عنوان سے ابھرا ہے، اور یہ افسانچہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو سن کر یقیناً آپ کو ایک ماں اور بیٹے کی محبت کس طرح قائم و دائم ہے، اور ایک خاتون اگر خود کو بچانا چاہے تو وہ ڈھال بن جاتی ہے۔ آئیے، یہ خاتون سفر کرتے وقت کن مصائب کا شکار ہوئی، آپ بھی سنیے۔ ہمارے ادبی دوستوں میں سید نور جہاں بہت عرصے سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ ہماری شاعری اور اپنے افکار، اپنا خوش اخلاق رویہ اور بادب طریقے سے ہمیں اپنے الفاظ سے نوازتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے دوست جو کہ اردو ادب کے لیے نمایاں حیثیت کے حامل ہیں، آج انہوں نے ادھوری کا بیڑا اٹھایا ہے
अधूरी का मरकज़ी किरदार वसूली इन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। और अगर आपको ये बात पसंद आए कि उन्होंने इस नावलचे के साथ इंसाफ किया है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और टीवी फॉर यू की खिदमत को फरामोश ना कीजिएगा। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफसाना निगार चौधरी मोहम्मद बशीर शाह यूनान बहुत ही खूबसूरत इंसान है। अधूरी को इतने खूबसूरत लफ्ज़ों से इस अफसाने को उन्होंने मुकम्मल किया है। उसका एक पार्ट वसूली और इस अफसाने में मैं निभाती हुई किरदार, उस लड़की का नाम है सिमरन। उस पर क्या क्या बीती उसकी ज़िंदगी में, बहुत ही खूबसूरत लिखा है बशीर शाह जी ने। तो मैं इस अफसाने के एक हिस्सा वसूली उसे आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। वो मुड़ मुड़ के गांव की पगडंडियों पे नजर दौड़ाती, अपने बेटे को शाल में बार बार लपेट रही थी, कहीं बेटे को सर्दी न लग जाए, और अपनी मायूसियों को जमीन में दफन करने लगी। उसे ये ख्याल बार बार सता रहा था, वो आज तक खुद को मुकम्मल नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उसे अपने लखते जिगर के लिए जिंदा रहना है। अपनी सोचों में डूबी हुई एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। जैसे जैसे बस करीब आती गई, उसके चेहरे पर से खौफ की परछाइयों के बादल हटते गए। बस को हाथ दिखाकर उसने गांव की जानिब आखिरी बार देखा और सुकून की सांस लेते हुए बस में सवार एक नए सफर के लिए निकल पड़ी। वो अब सारे बंधनों से आजाद हो चुकी थी। उसकी चादर के पल्लू से बंधी अठन्नी उसके सफर के लिए काफी नहीं थी। बड़ी बड़ी मूंछों वाला टिकट कंडक्टर उसके करीब आया और अपनी भारी भरकम आवाज में कह रहा था, कहाँ की टिकट काटूं? और सिमरन घबराई हुई नजरों से उसे सहमी हुई, डरते हुए उसने कहा, मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। दाएं हाथ से मूंछों को ताव देता कंडक्टर ने कहा, टिकट खरीदने के लिए अगर जेब में पैसे नहीं है तो घर से बाहर कदम क्यों उठाया? ये तो बताओ, तुमने जाना कहाँ है? सिमरन ने कहा, जहां बस का आखिरी स्टॉप है वहां वसूली कर दूंगी। कंडक्टर ने कहा, ओह, तो यूं कहो ना, तुम्हारे पास तो बहुत दौलत है। यहाँ यूं करो, तुम अगली सीट पर आ जाओ और लाओ बच्चा मुझे दे दो। सिमरन ने कहा,
نہیں نہیں، مجھے اگلی سیٹ پر نہیں جانا، مجھے سفر میں کہہ نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے سمرن نے ہلکی سی مسکراہٹ بھی دے ڈالی۔ کنڈکٹر مجھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ایک آنکھ ٹیڑھی کیے سیدھا ڈرائیور کے پاس پہنچا اور خسر پسر کرنے لگا۔ سمرن بیٹے کی گول مٹول کلائی پر بندھی چاندی کی زنجیر پر نظریں ٹکائے ایک پرسکون خواب کی تعبیر دیکھ رہی تھی۔ بیٹے پیدا ہوتے ہی ماں کے رکھوالے بن جاتے ہیں، اس انمول خیالات نے اس میں ایک نیا ولولہ پیدا کر رہے تھے۔ کنڈکٹر نے کہا، بس اڈا آ چکا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ہوس کا مارا شیطان ہونٹوں پہ زبان پھیرتے سمرن کو ایک ٹک دیکھا جا رہا تھا۔ بس کنڈکٹر نے کہا، بس اڈے میں آرام کرنے کے لیے ایک کمرہ ہے، چلے؟ سمرن نے کہا، ہاں چلتی ہوں، کہہ کے بس سے اترتے ہی بیٹے کی کلائی سے چاندی کی زنجیر اتاری، اسے اونے پونے داموں میں فروخت کر کے ہاتھ میں ساری رقم لیے اس شیطان کنڈکٹر سے کہا، یہ رہی نقدی، اپنی ٹکٹ کی وصولی کر لو۔ سمرن نے ایک سکون کا سانس لیا، بیٹے کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی۔ بس اڈے کے کچھ ہی فاصلے پر اپنی ایک اسکول کی ہندو دوست شکنتلا کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ شاید اس کی مجبوری شکنتلا سمجھ سکے۔ شکنتلا کے دروازے پر دستک دی تو اس نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا اور اس کا استقبال کیا، اور حیران ہو کر اس نے کہا، ارے سمرن، آنے کی اطلاع تک نہیں کی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے اپنا؟ تھینک یو سو مچ فرینڈس، تھینک یو سو مچ بشیر شاد جی۔ ادھوری کے جتنے بھی حصے ہیں انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہم اس کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینکس اے لاٹ، بہت شکریہ، سلامتی کی ڈھیروں دعائیں۔ معزز سامعین، IPS ریڈیو اور TV فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ TV فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور TV فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔
احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔